محترم ناظرین، آپ کے اس چینل تیزم تیز پہ ممتاز مفتی کی تحریر لبیک کا آغاز کیا گیا ہے، جس کا تازہ ترین حصہ پیش خدمت ہے۔ بقیہ حصوں کو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں اور آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ ابلیس کے دانت۔ اسی روز حرم سے باہر نکل کر میں نے قدرت سے پوچھا، یہ گنگا جمنا توجہ کیا چیز ہے؟ گنگا جمنا؟ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا کہ بیک وقت دو اطراف توجہ بانٹنے کا مسئلہ کیا ہے؟ بولے، کون بانٹتا ہے توجہ؟ میں نے کہا، اللہ کے بندے۔ اللہ کے بندوں کا بھید کسی نے نہیں جانا۔ قدرت نے جواب دیا، کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر چڑھتے چڑھتے 1,00,000 مرتبہ درود شریف کا ورد کر لیا کرتے تھے۔ ان پراسرار بندوں کا بھید کوئی نہیں جان سکا۔ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے زائرین کی توجہ کیوں بھٹکتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ صرف ان کی توجہ بھٹکتی ہے جن کے بارے میں اندیشہ ہوتا ہے، جن کے دھیان میں اثر ہوتا ہے۔ اندیشہ کسے ہوتا ہے؟ اسے جس کا یہ فرض ہے کہ جہاں پہنچنے کا خطرہ ہو وہاں راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں۔ وہ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ ابلیس۔ ابلیس، میں نے دہرایا۔ وہ بڑا مستعد کارکن ہے، اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے بڑی جان مارتا ہے۔ یہاں تو خود ابلیس موجود ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ یہ مقام بڑا خطرے کا مقام ہے۔ یہاں ایجاب و قبول کے در واہ ہیں۔ یہاں گزشتہ گناہ شمار میں نہیں آتے۔ یہ گناہ گاروں کی جنت ہے۔ یہاں قدم اٹھانے اور پہنچنے کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں، لہٰذا زائرین کو ورگلانا بے حد ضروری ہے۔ اس وقت ہم دونوں واپس ہوٹل کی طرف جا رہے تھے۔ آئیے آپ کو دوسرے راستے سے ہوٹل لے جاؤں کہ آپ خود دیکھ لیں۔ یہ کہہ کر قدرت مڑ گئے اور میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ چند قدموں کے بعد ہم ایک بازار میں جا پہنچے۔ بازار کو دیکھ کر میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ دکانیں رنگ رنگ کی خوبصورت اشیاء سے لدی ہوئی تھیں۔ کپڑا، زیور، سنگار کا سامان، کھلونے، تیار ملبوسات، گھڑیاں، گیجٹ، وہاں ہر وہ امپورٹڈ چیز موجود تھی جسے خریدنے کی میری ہمیشہ سے خواہش رہی تھی۔ وہ تنگ بازار کھچا کھچ زائرین سے بھرا ہوا تھا۔ لوگ دھڑا دھڑ چیزیں خریدنے میں مصروف تھے۔ اس گہما گہمی اور افراد کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ میں بھول گیا کہ زائر ہوں۔ میں بھول گیا کہ میں مکہ معظمہ میں ہوں۔ میں یہ بھول گیا کہ کوٹھے سے جھانکنے والے نے مجھے ہمراز بنا رکھا ہے۔ میں بھول گیا کہ حرم شریف میں لوگوں پر ہنستا رہا کہ وہ حاضر ہو کر بھی غیر حاضر ہیں۔ بازار کے اوپر ابلیس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دانت نکلے ہوئے تھے۔ 3 دن ہم نے مکہ میں گزارے۔ گنگا جمنا۔ وہ دن بھی عجیب دن تھے۔ زندگی گنگا جمنا تھی، جیسے میں نے بیک وقت 2 محبوباؤں سے یارانہ لگا رکھا ہو۔ ایک تو وہ پردہ نشین تھا جو کوٹھے سے جھانک جھانک کر میری طرف مسکراہٹیں پھینکا کرتا تھا، اور دوسرے وہ انگریزی ہوٹل تھا جو بڑی میم کی طرح میرا انتظار کیا کرتا تھا، اور جب میں اپنے کمرے میں پہنچتا تو وہ بڑی میم میری گود میں آ بیٹھتی تھی۔ ہوٹل میں داخل ہوتے ہی میری دنیا بدل جاتی۔ بیرے یس سر کہہ کر مجھے کمپنی بہادر بنانے پر مصر ہو جاتے۔ میز پر پڑی پلیٹیں میڈ بائی جانسن کی سرگوشیاں کرتی۔ چمچے، کانٹے، چھریاں ہیلو سر گنگناتے۔ پڈنگ پوچھتا، ایٹ سر۔ ترمسلیر میرے ذہن کے ارد گرد جالے بنتی۔ باہر برآمدے میں بڑی میمیں بڑے رکھ رکھاؤ سے میری طرف دیکھتی، پھر لفٹ پر کھڑا وردی میں ملبوس سٹیورڈ ٹوپی اتار کر مجھے سلام کرتا، حتیٰ کہ مجھے محسوس ہوتا کہ میں لندن میں کسی جگہ پکنک کرنے آیا ہوں۔ کمرے میں پہنچتا تو بڑے بڑے بیڈ، موٹے موٹے پائیدار صوفے، شاہی وضع کی کرسیاں، سب مجھے ویلکم کرتے، اور پھر وہ ہوٹل کی روح شوخ لیکن وزادار میم
آ کر بے تکلفانہ میری گود میں بیٹھ جاتی اور کہتی، ڈارلنگ ڈونٹ بی سو سپرسٹیشیس۔ پھر مجھے یاد آتا کہ قدرت کہا کرتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، قدرت کس قدر بے خبر ہیں۔ صبح جب قدرت مجھے جگاتے کہ چلو فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو مجھے بڑا غصہ آتا، بالکل ایسے ہی جیسے سکہ بند انگریز کو غصہ آیا کرتا تھا جب اردلی اسے نامناسب وقت پر جگا دیتا تھا۔ آج کا انگریز نہیں بلکہ اس زمانے کا انگریز جب امپائر پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ ہم تینوں صبح سویرے 4 بجے حرم شریف پہنچ جاتے، نماز کے بعد ہوٹل میں بریک فاسٹ کرتے، پھر ظہر کی نماز کے لیے حرم پہنچتے، پھر دوپہر کو ہوٹل میں آ کر لنچ کرتے، شام کو عصر کے لیے حرم جاتے اور عشاء کے بعد واپس آتے۔ ہوٹل سے نکل کر حرم کو جاتے تو ایسا لگتا جیسے فقیر بھیک مانگنے نکلے ہوں، حرم سے واپس آ کر ہوٹل میں داخل ہوتے تو ایسا لگتا جیسے لارڈ کلائیو پکنک کر کے آئے ہوں۔ ہاں، وہ زندگی عجیب زندگی تھی، گویا ہماری میز پر شربت سندل اور کافی کے پیالے پڑے ہوئے تھے اور ہم باری باری ایک گھونٹ شربت پیتے اور ایک گھونٹ کافی۔ اس پر بھی قدرت کہتے تھے کیا فرق پڑتا ہے۔ انجائنا۔ ان 3 دنوں میں قدرت کو انجائنا کے 4 دورے پڑ چکے تھے۔ ان دوروں کی نوعیت عجیب تھی۔ اسلام آباد میں ایک روز رمضان کی 27ویں شب میں نے قدرت سے کہا آج رات میں آپ کے ساتھ گزاروں گا۔ قدرت پر گھبراہٹ سی طاری ہو گئی۔ بولے آپ کیا کریں گے؟ میں نے جواب دیا جو آپ کریں گے۔ بولے میں تو شاید نفل پڑھوں۔ میں نے کہا میں دیکھوں گا کہ نفل کس طرح پڑھے جاتے ہیں۔ قدرت زچ ہو گئے، انہیں میری بات ماننی پڑی۔ رات 10 بجے کے قریب انہوں نے نفل پڑھنے شروع کیے۔ ساری رات وہ نفل پڑھتے رہے اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کمرہ فری میسنز ہال بن جائے گا اور اس میں عجیب و غریب ریچول ہوں گے، یا کمرے میں آسمان سے روشنی کی ایک کرن گھس آئے گی، قدرت کے سر پر ایک ہالہ بن جائے گا، پھر فرشتے اتریں گے اور پھر اللہ کی آواز آئے گی، مانگ کیا مانگتا ہے۔ لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ ساری رات گزر گئی، قدرت نفل پڑھتے رہے اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہا۔ ہاں، صرف ایک بات تھی، نفل پڑھتے ہوئے قدرت کے قیام اتنے لمبے تھے کہ مجھے سمجھ میں نہ آتا کہ وہ کھڑے ہو کر کیا کیا کچھ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ حیران کن بات یہ تھی کہ قدرت کا کھڑے ہونے کا انداز عجیب تھا۔ اس میں عجز، ندامت، گناہگاری اور توبہ کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ قدرت کو کھڑے دیکھ کر بار بار مجھے وہ پینٹنگ یاد آئی تھی جس میں عالم دعا میں جاب کے عجز، ندامت اور توبہ بھرے ہاتھ دکھائے گئے ہیں۔ اس وقت قدرت بنفس نفیس گویا جاب کے دعائیا ہاتھ بنے ہوئے تھے۔ ساری رات نفل پڑھنے کے بعد جب پو پھٹی تو قدرت کو انجائنا کا دورہ پڑ گیا اور 2 ماہ کے لیے وہ صاحب فراش رہے۔ میں نے کہا یہ اچھی عبادت ہے جس کے صلے میں دل کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ نہیں نہیں، وہ بولے، قصور میرا اپنا تھا۔ شیشے کے برتن پر اگر اتنا دباؤ ڈالو کہ سہار نہ سکے تو وہ تڑک جاتا ہے۔ مکہ معظمہ میں قیام کے دوران قدرت 4 مرتبہ تڑکے۔ میں نے ڈاکٹر عفت سے پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر یہ بتاؤ کہ برتن کمزور ہے یا دباؤ زیادہ ہے؟ ڈاکٹر نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا 3 دنوں میں 4 مرتبہ جو انجائنا کا دورہ پڑا ہے۔ وہ ہنسی، بولی انجائنا بیچارے کا تو مفت میں نام بدنام ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ مجھے کیا پتا، کوئی بیماری ہو تو مجھے پتا چلے۔ تو یہ بیماری نہیں کیا؟ بیماری اتنی سوجھ بوجھ کی مالک نہیں ہوتی۔ سوجھ بوجھ کی؟ ہاں، پہلی مرتبہ انہیں اس وقت دورہ پڑا جب انہوں نے حاضری دینے کا ارادہ کیا، دوسرا اس وقت پڑا جب یہ پہلا طواف کرنے لگے تھے، تیسرا اس وقت پڑا جب انہوں نے سعی شروع کی، اور چوتھا اس وقت پڑا جب حج پر روانہ ہوئے۔ ابھی پتہ نہیں کتنے دورے اور پڑیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے
جیسے ان کے انجائنا میں کمپیوٹر لگا ہوا ہے۔ میری ہنسی نکل گئی۔ وہ بولی ویسے بھی جب ہم حرم شریف جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کا جسم اکڑ جاتا ہے، پھر میں زبردستی سوٹا مار کر اٹھاتی ہوں۔ اچھا تو پھر یہ ہے کیا؟ میں نے پوچھا۔ مائنر ریزسٹنس۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اندر سے کوئی کہے چل اٹھ اور پھر اندر سے کوئی کہے رک جا؟ معاف کرنا ڈاکٹر، میں نہیں سمجھا۔ ڈاکٹر غصے میں بولی، میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں سمجھتی ہوں؟